اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو ہدایت اور رحمت ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور ان آیات کا مذاق اڑائیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے اسے سنا ہی نہیں۔ جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے تو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ تم کو لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس زمین سے ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، تو تم مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جو اس اللہ کے سوا ہیں، بلکہ ظالم واضح گمراہی میں ہیں۔ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید فرمائی، جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، میری ہی طرف تمہیں واپس آنا ہے۔ اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں اس پر کہ تم میرے ساتھ اسے شریک کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا، اور دنیا کے معاملات میں ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری ہی طرف تمہیں واپس آنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ لقمان نے کہا کہ اے میرے بیٹے، بے شک اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں، تب بھی اللہ اسے حاضر فرما دے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، اور تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز نیچی رکھو، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اس نے تم پر پوری فرما دی ہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ شیطان انہیں بلا رہا ہو جہنم کے عذاب کی طرف۔ اور جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیک بھی ہو، تو یقیناً اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے، انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے،
بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں مجبور کر کے لے جائیں گے ایک بہت سخت عذاب کی طرف۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، اس کے بعد 7 سمندر اور ہو جائیں، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کو پیدا کرنا اور اٹھانا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے، اور بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے بڑا باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک اس کے سوا جنہیں وہ پوجتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی بہت بلند بڑائی والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ ہی کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب ان پر موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتا ہے جو عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کے غضب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ دے سکے گا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے۔